صحابی رسول، میں اور ایک کپ کافی۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور یہ کہتے وقت ان کے ماتھے کی لکیریں اور نمایاں ہو گئیں، کیا واقعی تمہارے ہاں سب فرقے اپنے آپ کو سچا جانتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی پیروکار مانتے ہیں؟ میں نے تھوڑا سوچ کر کہا، جی ایسا ہی ہے۔ کچھ تو بول کر اعلان کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے وہ بھی دل سے یہی مانتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، البتہ دوسروں کے اصلاح کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا جیسے افسوس ہو رہا ہو، پھر بولے، تو کیا قرآن نہیں پڑھتے یہ لوگ؟ ساتھ ہی انہوں نے سورہ انعام کی آیت نمبر 159 کی تلاوت کی۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ دیا اور گروہ گروہ بن گئے، بے شک ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ واسطہ نہیں۔ پھر اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولے، کیا اللہ صاف نہیں فرما رہا کہ فرقوں اور گروہوں میں بٹ جانے والوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں؟ پھر یہ کیسے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں؟ کیا قرآن سے بھی بڑی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ میرے پاس وہی گھسا پٹا جواب تھا، سو میں نے دے دیا۔ حضرت یہ سب لوگ کہتے ہیں ہم تو صرف تعارف کے لیے فرقہ کہتے ہیں، ورنہ ہم تو صرف مسلمان ہیں۔ دیکھو بیٹا، عربی زبان میں لفظ ما اور لا دونوں نہیں کے کہنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ما وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کی نفی کرنی ہو مگر اس کی رعایت ممکن ہو یا کوئی گنجائش نکل سکتی ہو، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء آیت 107۔ ترجمہ: ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا سوائے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہاں پر لفظ ما کا مطلب نہیں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا اللہ نے مگر رحمت بنا کر۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان کو تو نبی بنا کر بھی بھیجا، کسی کا بیٹا اور کسی کا باپ بنا کر بھی بھیجا، تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے؟ تو یہاں پر ما کا استعمال اسی لیے کیا گیا کہ جہاں لفظ ما آ جائے وہاں اس کے علاوہ بھی مقصد یا چیز موجود ہو سکتی، مگر جہاں لفظ لا آ جائے وہاں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، جیسے کہ اللہ لا الہ۔ ترجمہ: اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، یا جیسے کہ ارشاد ہے، لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ: کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اب یہاں پر لفظ لا کا مطلب بھی نہیں ہے، مگر یہاں کوئی گنجائش نہیں باقی رہ جاتی۔ اب کوئی کہے کہ میں کسی اور کو صرف تعارف کے لیے خدا کہتا ہوں، تو اب یہاں تعارف سے بھی شرک ہو جائے گا، اور اجازت نہیں ہے ایسا کہنے کی بھی، اسی لیے یہاں لفظ لا استعمال ہوا ہے۔ امید ہے کہ تمہیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر ما استعمال ہو تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، مگر لا استعمال ہو جائے تو کوئی گنجائش یعنی ایکسیپشن باقی نہیں رہتی، نہ تعارف کی خاطر نہ عقل کی خاطر۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اب انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا آغاز پڑھا۔ ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہیں پڑو۔ اب یہاں پر نہیں کہنے کے لیے بھی لفظ لا کا استعمال ہوا ہے، یعنی ولا تفرقو، کوئی تعارف کے لیے بھی فرقے میں نہ پڑے اور نہ اپنی عقل سے ایسا کہنے کا کوئی جواز تلاش کرے، کیونکہ جیسا قرآن نے لفظ لا کہہ کر اللہ کے بدلے کسی معبود کی اجازت نہیں دی، ویسے ہی کسی فرقے کی اجازت بھی نہیں دی۔ ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا کچھ تو خیال کرنا چاہیے، جنہوں نے مختلف مذہبوں، قوموں اور قبیلوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس کا نام مسلمان رکھا، مسلمان کہلوانے پر فخر محسوس کیا، اور ان لوگوں نے پھر عوام کو مذہبوں، قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے یہ بات ختم کر کے کافی کا مگ اٹھایا اور سپ لیا۔ میں ان کی بات سن کر نہایت شرمندہ تھا، کیونکہ دین کا مطالعہ کرنے سے پہلے میں بھی بڑے فخر سے اپنا فرقہ بتایا کرتا تھا۔ جب کچھ دین اور کچھ قرآن کا مطالعہ کیا تب میں نے برملا ایسا تو کہنا بند کر دیا، مگر اندر سے یہی خیال کرتا تھا میرا عقیدہ ہی درست ہے، باقی بھی مسلمان ہیں مگر ان کو مزید اصلاح کی ضرورت ہے اور مجھے نہیں ہے۔
مگر اس ایک لا نے مجھے شرمندہ اور لاجواب کر دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ مجھے یہ لفظ لا نہیں کہہ رہا بلکہ شٹ اپ کہہ رہا ہو، کہ جب میں نے لا کہہ دیا تو تم اپنی عقل اور زبان بند رکھا کرو۔ مجھے وہ سب آیات یاد آ رہی تھیں جس میں لفظ لا کا استعمال ہوا، جیسا کہ ترجمہ: پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور کبھی کفران نعمت نہ کرنا۔ البقرہ 152۔ ترجمہ: اللہ زیادتی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ البقرہ آیت 190۔ ترجمہ: بے شک اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آل عمران آیت 9۔ یہ سارے لا کہہ رہے تھے کہ اللہ کبھی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا، نہ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف کر سکتا، تو کیسے ممکن ہے کہ ولا تفرقوں میں سے فرقے کی گنجائش نکالیں؟ یہ لا کسی تلوار کی طرح میرے بہت سے عقائد کے بتوں کو پاش پاش کر رہا تھا، مگر ہمیں شرمندہ ہونا اور مان جانا تو سکھایا ہی نہیں جاتا، سو میرے دماغ نے معمول کے مطابق ساری ذمہ داری کسی اور پر ڈالنے کی چال چلی۔ مگر حضرت، یہ فرقے، یہ اختلافات تو اماموں نے لکھے ہیں اپنی اپنی فقہ میں، آج اس کو پڑھنے والے کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور دل میں کچھ پڑا اور بولے، جس کسی کو بھی مان کر تم لوگ فرقوں میں بٹ گئے ہو، کیا ان کے متعلق کوئی آیت یا حدیث آئی کہ جو یہ لوگ کہیں وہ تم چپ کر کے مان لینا اور آنکھیں بند کر کے چل پڑنا ان کے راستے پر، چاہے وہ قرآن کے اصول دین کے خلاف ہی ہو؟ تم لوگ سوچتے کیوں نہیں کہ وہ لوگ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو تمہارے پاس بھی ہے، اور اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا تم پر بھی اسی طرح لاگو ہے جیسے ان پر تھا؟ وہ بھی اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے جس کے تم امتی ہو۔ انہوں نے بھی قیامت والے دن اپنے اعمال کا ایسے ہی حساب دینا ہے جیسے تم لوگوں نے دینا ہے۔ میں نے ہاتھ بلند کیا جیسے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں ان کے بولنے کے دوران نہیں بول سکتا تھا۔ حضرت، سب کے اپنے اپنے طریقے ہیں اور اپنی اپنی فہم ہے، اور اس فہم کے پیچھے ان کے پاس لازمی کوئی نہ کوئی حدیث، روایت یا قول بھی موجود ہے۔ میرا جواب سن کر ان کے چہرے پر خوشی نظر آئی، جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ بیٹا، یہی تو اصول دین ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہاں غلطی ہو گئی تو ہر جگہ غلطی ہوتی رہے گی۔ اگر دو امام کسی بھی معاملے میں اختلاف رکھتے ہوں تو کیسے پتا چلے گا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے؟ جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مطابقت رکھے گی وہی ٹھیک ہوگا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مختلف باتیں سننے کو ملیں جن میں اختلاف پاؤ تو ان کو قرآن سے ملا کر دیکھو، کیونکہ رسول اللہ کی کوئی بات ایسی نہیں ہو سکتی جو قرآن کے خلاف ہو۔ تو اصل یہ ہوا کہ ہر وہ بات صحیح، قابل اعتبار اور قابل عمل ہے جو قرآن سے مطابقت رکھے۔ جس کی بات قرآن سے مطابقت رکھے گی وہی سچا ہوگا، کیونکہ قرآن کی سچائی اور حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ باقی کسی شے کی تصدیق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی۔ اس لیے قرآن کا علم سب سے پہلے اور ضروری ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے تو باقی چیزوں کو پرکھ کر دیکھنا ہے۔ قرآن دلیل ہے سب باتوں کے اوپر، نہ کوئی حدیث، نہ روایت، نہ قول مستند ہے اگر قرآن سے مخالف ہو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں ہی قرآن کو فرقان بھی کہا ہے، یعنی فرق کرنے والا جھوٹ اور سچ کے بیچ۔ تمہارے دور میں جو دین پہنچا ہے، اس میں سب سے زیادہ افسوس اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب ثابت کرنے کے لیے بھی حدیث یا قول پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب سوچو کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن نے بتانا تھا کہ کون سی حدیث یا روایت یا قول سچا ہے، مگر یہاں حدیث، قول یا روایت کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہے کہ فلاں صاحب کا قرآن کی آیت کا مطلب ٹھیک ہے۔ مزید افسوس یہ بھی ہے، تقریباً سب لوگوں کو یقین بھی ہے کہ کتب حدیث میں غلطی ممکن ہے، مگر قرآن اپنی اصلی حالت میں قائم ہے اور قیامت تک رہے گا۔ تو اب تم خود بتاؤ، کیا یہ جائز ہے کہ جس چیز میں شک ہے اسے استعمال کرتے ہوئے اس کو ثابت کیا جائے جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ قرآن کی حقیقت، اہمیت اور اختیار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس میں کمی رہ گئی تو بہت سے لوگ یا کتابیں تمہیں اپنے راستے پر چلا سکتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے جو اپنے ہی بارے میں فرمایا
وہ جاننا بہت ضروری ہے، جیسے کہ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ مانوں؟ اور وہی ہے جس نے کتاب اتاری مکمل تفصیل کے ساتھ۔ الانعام آیت 114۔ یہاں اللہ کتنا واضح فرما رہا ہے کہ یہ کتاب مکمل تفصیل کے ساتھ اتاری ہے، یعنی اس کو تمہاری تفصیلات کی ضرورت یا محتاجی نہیں ہے۔ آگے دیکھو کیا فرماتا ہے، خاص تعریف اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سورہ کہف آیت 1۔ یہاں اللہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، تو ہم دوسرے لوگوں یا کتابوں کے پاس کون سی کمی تلاش کرنے جاتے ہیں؟ مزید فرماتا ہے، صرف اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور نہ پیروی کرو اور سرپرستوں کی، بہت کم لوگ ہی نصیحت پاتے ہیں۔ الاعراف آیت 3۔ اس آیت میں کتنا واضح لکھ دیا کہ پیروی کس کی کرنی ہے۔ کیا اللہ کی بات سے بڑھ کر بھی کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اب دیکھو سورہ نحل کا ارشاد مبارک، اور ہم نے نازل کی تم پر وہ کتاب جو ہر چیز کو واضح کرتی ہے اور ہدایت اور رحمت ہے۔ النحل آیت 99۔ یہی جملہ قرآن میں 8 اور مقامات پر استعمال ہوا ہے، حالانکہ ایک ہی دفعہ بھی لکھا ہوتا تو ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، مگر اتنی دفعہ لکھنے کا مطلب بہت زور دینا ہے۔ اب اور اللہ کیسے یقین دلائے؟ قرآن ہر چیز کو واضح کرتا ہے، پھر اور کون سی وضاحت ہے جس کو ڈھونڈنے ہم ادھر ادھر نکل پڑتے ہیں؟ بات دل کو لگ رہی تھی، مگر دماغ ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے فوراً کہا، مطلب قرآن کی سمجھ لازمی اور سب سے پہلے ہے۔ اب آپ لوگ تو عربی دان ہیں، ہمارے ہاں تو قرآن بھی سمجھنے کے لیے انہی عالموں کے ترجموں اور تفسیروں کو پڑھنا پڑے گا۔ انہوں نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے پوچھا، عالم؟ کون عالم؟ تم لوگ عالم کس کو کہتے ہو؟ ایک تو وہ جب بھی کوئی سوال پوچھتے تو مجھے پہلی کیفیت یہی محسوس ہوتی کہ مجھے کچھ نہیں آتا، جو تھوڑا بہت پڑھا تھا وہ بھی بھول جاتا۔ پھر میں خود کو سہارا دیتا اور اپنے آپ سے کہتا کہ تم نے خود تو منتیں کر کر کے ان کو بلایا ہے، اور اب جو یہ تشریف لے آئے ہیں تو بھاگنے سے بہتر ہے ہار مان لی جائے اور وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکھ لیا جائے۔ سو میں نے جتنا کچھ پڑھا سنا تھا سب کچھ ملا کر عالم کی تعریف کر ڈالی۔ حضرت عالم علم والے کو کہتے ہیں، عالم دین ہمارے ہاں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس قرآن کے ترجمہ و تفسیر، حدیث، فقہ، شرع اور تاریخ اسلام وغیرہ کا علم ہو۔ میرا جواب سن کر ان کی ہنسی نکلتے نکلتے رک گئی۔ شاید انہوں نے اس لیے روک لی کہ میری دل آزاری نہ ہو، مگر مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ میں یہاں بھی غلط ہوں۔ وہ بولے، بیٹا یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا تھا، اور جواب میں آپ نے فرمایا تھا، عالم وہ ہے جو متقی ہو، یعنی اللہ سے ڈرنے والا، پرہیزگار، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو عالم کی نشانی تقویٰ ہے، نہ کہ علم۔ عالم کی یہ تعریف سن کر میرا دھرم برسٹ ہو گیا، یعنی میں جس کو صرف علم کی وجہ سے عالم سمجھتا تھا وہ عالم ہے ہی نہیں اگر متقی نہ ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو کیا ہم سینکڑوں سالوں سے علم کا رٹا مارنے والوں سے دین سیکھتے رہے؟ شاید اسی وجہ سے آج ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھنا یا ایک دوسرے کے گھر کا کھانا تک گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا تھا، ہم اس پر ریسرچ کرنے لگ گئے۔ سائنس پر ریسرچ کرنی تھی، مگر ہم عمل کرنے لگ گئے۔ عالم جو متقی ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، وہ کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں سنائے گا، وہ کبھی لوگوں میں تفرقہ نہیں ڈالے گا، نہ کسی جھگڑے کو پسند کرے گا، نہ پھیلنے دے گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا۔ مگر میں نے تو ان کو ایک دوسرے کو کافر کہتے سنا، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا، ایک دوسرے کے گھر سے کھانا کھانا، رشتے کرنا یا کاروبار کرنا بھی منع کرتے دیکھا سنا۔ ایک دوسرے کے خلاف گالیوں بھری کتابوں کی ایک لمبی فہرست تھی جو میرے ذاتی مطالعے سے گزریں، جو ثابت کر رہی تھیں کہ یہ کہیں سے بھی عالم نہیں ہے۔ ایسے اسٹیکرز بنا کر دکانوں کے باہر چسپاں کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں فرقے سے تعلق رکھنے والے اندر داخل نہ ہوں، یا ان کے ساتھ کوئی لین دین نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے تو ایسا کرنے سے پہلے ان کو موت آ جاتی یا ہدایت۔
فوراً دماغ نے پلٹا مارا اور سوال کر دیا، حضرت تقویٰ تو اللہ کو پتا ہوگا، ہمیں کیسے پتا چلے گا کون متقی ہے یا نہیں؟ بیٹا آپ یہ تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نشانی بتائیں گے جس کو کوئی جان ہی نہ سکتا ہو؟ پھر تو کوئی فائدہ نہ ہوتا نشانی بتانے کا۔ سادہ سی بات ہے، تقویٰ اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ اب جو اللہ سے ڈرے گا وہ ان باتوں سے بہت دور رہے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جیسے کہ شرک، بے حیائی، سود، غیبت، جھوٹ وغیرہ، اور ان باتوں پر شوق سے عمل کرنے والا ہوگا جو اللہ کو پسند ہیں، جس میں حقوق اللہ ہیں اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی قبولیت اور غلطی پر معافی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ فرما بھی چکا ہے کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے۔ مگر حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، کیونکہ اس میں کمی کوتاہی کی صورت میں ہمیں لوگوں سے ہی معافی مانگنی ہے اور توبہ کرنی ہے تاکہ دوبارہ غلطی نہ ہو سکے۔ غور کیا جائے تو تقویٰ کا سارا نچوڑ لوگوں کے حقوق پر آ کر رک جاتا ہے، اور جو بھی برتاؤ لوگوں کے ساتھ رکھا جائے وہ خفیہ نہیں ہوتا، وہ ہمارے عمل اور کردار سے روزانہ نظر آتا ہے۔ اور یہی وہ نشانی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ عالم کی نشانی تقویٰ ہے، نہ کہ علم۔ غور کریں کہ خود رسول اللہ حقوق اللہ میں اللہ کے کتنے قریب ہیں، یہ ہم نہیں جان سکتے، مگر حقوق العباد میں کیسے زندگی گزاری یہ ہم سب کو پتا ہے، اور یہی اصل تقویٰ ہے جو عمل سے ظاہر ہو کر نمایاں ہو جاتا۔ یہ بات 100% قرآن سے مشابہت رکھتی، جہاں اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، جو حقوق العباد کے معاملے میں ہر بات، ہر واقع اور ہر جملے میں بولتے وقت اللہ کا خوف مد نظر رکھے گا، اس کو قرآن سے ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی، اور جس کو قرآن سے ہدایت ملنا شروع ہو گئی وہی عالم دین ہے۔ مگر وہ اس مقام تک صرف تقویٰ کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، نہ کہ کتابوں کو یاد کر کے۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ اصل بات یہی تھی کہ زمین پر رہنے والوں کا احساس آسمان والے سے محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مجھے وہ مشہور مولوی یاد آ گئے جو ٹی وی پر آ کر لیکچر دیا کرتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں ان کو ماننے والے تھے۔ مگر ان کے مدرسے میں پڑھنے والے میرے ایک دوست نے بتایا کہ اپنے مدرسے میں وہ اغلام بازی میں گرفتار پائے گئے تھے۔ سو ظاہری علم تو بہت موجود تھا، مگر تقویٰ کے میدان میں خالی ہاتھ تھے۔ ایک اور انٹرنیشنل مولوی صاحب بھی تھے جو سب سے زیادہ سود کے خلاف لیکچرز دیتے تھے، مگر ان کے اپنے اکاؤنٹ سودی بینکوں کے اندر روزانہ منافع پاتے تھے۔ اور یہ بات بھی میرے ہی ایک دوست نے بتائی جو انہی سے متاثر ہو کر ان کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کر رہے تھے۔ اگر آپ ان دونوں مولویوں، یعنی اب میں عالم کا لفظ جان بوجھ کر استعمال نہیں کر رہا، کی گفتگو سنیں تو لگتا کہ ان سے بڑا دین کا کوئی ٹھیکیدار نہیں، مگر تقویٰ کے میدان میں بیچارے خالی ہاتھ کھڑے تھے۔ یہ دونوں مولوی اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مگر مجھے یہ راز سمجھ آ گیا تھا کہ عالم کی دلیل علم نہیں، تقویٰ ہے۔ آگے کی ملاقات بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ میری صحابی رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیسے ہوئی۔ میں نے دہائی سے بھی زیادہ عرصہ مولویوں، مفتیوں اور پیروں سے بہت سی ملاقاتیں کیں، اور ان سے اپنے سوالات کے جواب چاہے اور اپنے عقائد کو حق کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ سب اپنے اپنے فرقوں اور اپنے اپنے بڑوں کی اندھی عقیدت اور تقلید کا شکار ہیں۔ جو اس ظاہری تقلید کے خلاف ہیں وہ بھی کسی نہ کسی امام یا مفسر کی نہ نظر آنے والی تقلید کا ہی شکار ہیں۔ ویسے بھی آج کے مسلمان کے دامن میں یا تو بے عمل عقیدت ہے یا بے ادب شریعت۔ یہ جو کچھ کرتے اور لوگوں کو بتاتے ہیں وہ صرف انہی کی کتابوں میں میسر ہے۔ اگر آپ ان کے خلاف فرقوں کے مولویوں کو ملیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بھی اپنے عقائد پر اتنے ہی پکے ہیں اور اس کی خاطر لڑنے مرنے کو تیار ہیں۔ ایک دوسرے کو کافر یا شیطانی لشکر کہنا تو سرے عام کتابوں میں پرنٹ ہو رہا ہے اور اسٹیکرز بنا کر ہر جگہ چسپا کیا گیا ہے۔ اس طرح ان سب کی اپنی اپنی دکانیں ہیں جو ان سب کی کمائی کا ذریعہ بھی ہیں۔ رہی صحیح کسر ان سب نے قرآن کے ترجموں اور تفسیروں میں نکال دی ہے، جس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ آپ کبھی سوچیں کہ قرآن کا ترجمہ یا تفسیر کون کرتا ہے؟
عام طور پر کوئی بھی بچہ جو کسی ایک مسلک میں پیدا ہوتا ہے وہ اسی مسلک کی مسجد میں پڑھتا ہے، انہی کے مولویوں کو سنتا ہے اور انہی کی کتابوں سے دین کا خاکہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ زیادہ شوق ہو تو اسی مسلک کے کسی بڑے مدرسے میں چلا جاتا ہے جہاں وہ انہی کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر انہی کا بڑا عالم بن جاتا ہے۔ اب جب یہی عالم قرآن کا ترجمہ یا تفسیر لکھے گا تو کس مسلک کی لکھے گا؟ ممکن ہی نہیں کہ کسی ایک فرقے کا عالم کسی دوسرے مسلک کی تفسیر لکھتے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب میں لکھا کہ برتن کے اندر سے وہ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ ان سب سے بیزار ہو کر میں نے مسلکوں کی قید سے آزاد ہو کر خود مطالعہ شروع کیا اور تمام مشہور تفاسیر، کتب حدیث، فقہ اور تاریخ اسلام پر نظر دوڑائی۔ عربی اور فارسی جاننے کی وجہ سے کافی آسانی رہی اور اردو مترجمین کی فنکاریوں سے بھی آگاہی ہوتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی مسلک کی کتابوں کے اندر ہی اختلاف پایا، کیونکہ یہ بھی ہمارے جیسے انسانوں ہی کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں اور غلطی کسی بھی انسان سے ہو سکتی ہے۔ یہ میں نے تو مان لیا، مگر ان مولویوں، مفتیوں، اماموں اور پیروں کے ماننے والوں کو نہیں منا سکا۔ دین سے زیادہ شخصیت پرستی تھی۔ کوئی اپنے بڑے کے بارے میں ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں، چاہے قرآن بار بار چیخ کر کہتا رہے کہ مجھے آسان کر دیا گیا ہے، تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شعر یاد آتا تھا، احکام تیرے حق ہیں مگر اپنے مفسر، تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پاسند۔ مفہوم: اے اللہ، تو نے قرآن میں بالکل سچے احکامات نازل کیے تھے، مگر ہمارے تفسیر لکھنے والے اپنی عقل لڑا کر اس کو پاسند یعنی بدھ مت کی مذہبی کتاب جیسا بنا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک مشہور مولوی صاحب سے ملا جن کی تقریباً پوری دنیا میں شہرت تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ وہ کون سی خوبی ہے جو اس کو فرشتوں اور جنوں سے بھی افضل بنا دیتی ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، علم ہی ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے افضل کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے جو جاہل یا بہت کم پڑھے لکھے ہیں وہ اشرف نہیں، صرف پڑھے لکھے اشرف ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف پڑھے لکھے انسان اشرف المخلوقات ہیں، یا انبیاء کو یا علماء کو۔ دوسری بات، فرشتوں کو تو اللہ کے ان احکامات کا بھی پتہ ہوتا ہے جو ابھی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، جیسے کہ رزق، بارش، آفات اور موت وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے فرشتے زیادہ علم بھی رکھتے ہیں، تو وہ افضل ہوئے۔ جنات بھی پہلے آسمان تک جا کر فرشتوں کے مابین ہونے والی گفتگو سنتے ہیں جو کہ انسان کے علم میں نہیں آتی، تو جنات بھی افضل ہوئے ہم سے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے آدھے گھنٹے کی تقریر کی جس میں انہوں نے مجھے باقاعدہ علم حاصل کرنے کی دعوت دی تاکہ میں صحیح علم حاصل کروں اور میرے ذہن میں ایسے سوالات ہی جنم نہ لیں۔ ایک اور بہت بڑے مفسر صاحب سے بڑی مشکل سے وقت لے کر ملاقات ہوئی جن کی تفسیر بہت مشہور عام تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قرآن کے آغاز میں ہی آپ نے بسم اللہ کا کیا ترجمہ کیا ہے؟ انہوں نے اس بچگانہ اور آسان سوال پر بڑے تعجب سے میری طرف دیکھا، مگر جو دوست مجھے ان کے پاس لے کر گیا وہ انہی کا شاگرد تھا۔ اس کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے ان کو جواب دینا پڑا۔ بولے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ مجھے بھی پتا تھا یہی ترجمہ ہے۔ میں نے معصومیت سے عرض کی، یہ بتائیں جو آپ نے لکھا ہوا ہے، شروع کرتا ہوں، یہ بسم اللہ کے کون سے الفاظ کا مطلب ہے؟ آپ مجھ سے بہت بہتر عربی جانتے ہیں، صرف حاضرین کی آسانی کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے، اور رحمان یعنی بہت مہربان، اور رحیم یعنی بہت رحم کرنے والا۔ تو اس کا سادہ سا مطلب بنتا ہے اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں یہ شروع کرتا ہوں کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے فوراً جواب دیا، کسی لفظ کا مطلب تو نہیں ہے شروع کرنا، مگر یہ قرآن کے اور ہر سورت کے شروع میں لکھی جاتی ہے، اس لیے لگا دیا جاتا ہے کہ اس سے شروع کیا جا رہا ہے۔ میں ان کے جواب سے مطمئن نہیں تھا،
مگر میں نے اسی پر مزید بحث کرنے کے بجائے اگلا سوال پوچھا، یہ ترجمہ کوئی لڑکی پڑھے گی تو ایسے ہی پڑھے جیسے آپ نے لکھا ہے، یا بدل کر شروع کرتی ہوں پڑھ سکتی ہے؟ ایک دفعہ تو ان کی آنکھیں پھیل گئیں، پھر ذرا سنبھل کر سوچ کر بولے، اس آیت میں عربی گرامر ایسی ہے کہ کوئی خاتون اس کو کرتی ہوں بھی پڑھ سکتی ہے۔ میں نے کہا، یہی بسم اللہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں بھی آئی ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ کو خط لکھ رہے ہیں اور ایسے لکھتے ہیں۔ ترجمہ: خط سلیمان کی طرف سے ہے اور وہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عربی تو دونوں جگہ ایک جیسی ہے، یعنی بسم اللہ، تو کیا یہاں بھی لڑکی کرتی ہوں پڑھ سکتی ہے؟ اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر اس آیت کا تو مطلب ہی غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط تھا۔ اس سوال کے بعد مجھے جو کچھ سننے کو ملا وہ کسی بھی کتاب میں لکھنے لائق نہیں ہے، مگر ان مولوی کی شائستہ زبان سے میرے لیے قصیدہ سن کر میرے دوست کا ذہن اس مولوی صاحب سے ہٹ گیا اور اس نے بھی وہاں آنا جانا چھوڑ دیا۔ میں نے پھر بھی اٹھنے سے پہلے عرض کی، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا، اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے تو مرد عورت کی تفریق نہیں کرنی پڑے گی، اور آیت کا مطلب دونوں جگہ ایک جیسا رہے گا، اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ عربی دونوں جگہ ایک جیسی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ترجمہ بہتر نہیں؟ اور ویسے بھی اللہ نے اس قرآن کو ہماری کامن سینس پر نہیں چھوڑا کہ جیسا جہاں ٹھیک لگے پڑھ لیا کریں، بلکہ اس کا لفظ لفظ قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ وہ اب نسبتاً غصے سے بولے، تم اپنا ایک ذاتی ترجمہ کر لو اور اسی کو پڑھا کرو، تمہیں ان علماء کا ترجمہ پسند نہیں آئے گا جنہوں نے تمہاری عمر جتنا وقت تحقیق اور تبلیغ میں صرف کر دیا۔ ایک پیر صاحب سے ملاقات کا احوال بھی لکھے دیتا ہوں، جن کے ایک مرید جو میرے دوست ہیں وہ مجھے ان کے پاس لے گئے تاکہ میں راہ ہدایت پا سکوں۔ میں نے راہ ہدایت پانے سے 2 منٹ پہلے ہی 2 سوال کر ڈالے اور شرط رکھی کہ سادہ اور مختصر جواب عنایت فرمائیں۔ میں نے ان سے پوچھا، نماز میں رفع یدین یعنی رکوع سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو اٹھانا کرنا چاہیے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے کو حدیث میں گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے صحیح طریقہ نماز یہی ہے کہ رفع یدین نہ کیا جائے۔ میں نے کہا کہ آپ کے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو آپ غوث اعظم بھی کہتے ہیں، وہ رفع یدین کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے اور اسی کو درست مانتے تھے، تو آپ کے مطابق ان کو صحیح نماز پڑھنی نہیں آتی تھی؟ ان کے چہرے سے ناگواری جھلکی اور سوچ میں پڑ گئے۔ اب وہ ان کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے تھے، اور اپنی غلطی ماننا تو ہماری تربیت میں ہی نہیں ہے۔ ان کی لمبی خاموشی کے بعد میں نے اگلا سوال کر دیا، آپ یہ مانتے ہیں کہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین نامی کتاب لکھی ہے، اور جو آپ لوگ پرنٹ کر رہے ہیں وہ بالکل اصلی نسخہ ہے؟ وہ بولے کچھ نہیں، صرف ہاں میں سر ہلایا اور ہلکا سا ہوں نکلا ان کے منہ سے۔ میں نے کہا، اس کتاب میں غنیۃ الطالبین میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 10 محرم الحرام لکھا ہے، اور پرنٹنگ کی غلطی سے نہیں لکھا گیا، کیونکہ انہوں نے عاشورہ کے فضائل کے خانے میں جہاں سارے انبیاء کے تاریخی واقعات کا ذکر کیا، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 10 محرم الحرام لکھی ہے۔ کیا یہ پرنٹنگ کی غلطی ہے یا ان سے غیر ارادی طور پر لکھا گیا ہے؟ جو بھی ہوا مگر غلط ہے تو اس کو درست کیوں نہیں کرتے؟ مدتوں سے آپ اس کو غلط کیوں پرنٹ کر رہے ہیں؟ اس سے لوگوں میں مزید اختلاف پھیلے گا۔ ان کی طرف سے پھر ایک لمبی خاموشی تھی، پھر میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے بولے، تمہاری سب تحقیق اللہ کے نیک ولیوں کے خلاف ہی ہے۔ اس طرح تو انسان ساری زندگی دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنے میں لگا رہتا اور کبھی اپنی آخرت درست نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، جناب، میں بالکل بھی کسی شخصیت یا عقیدے کے خلاف نہیں، مگر جو چیزیں آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں، خصوصاً نوجوانوں کو، وہ درست ہونی چاہیے، کیونکہ لوگوں نے اس کو اپنا ایمان بنا لینا ہے، اور پھر شاید زندگی بھر وہ اس کو ٹھیک سمجھ کر ہی چلتے رہیں گے۔ چلیں، ہم اولیاء اللہ کی بات نہیں کرتے، میں آپ سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہوں۔
آپ یہ بتائیں کہ آپ کے علم و عقیدے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل علم غیب حاصل تھا، یا باقی انبیاء علیہ السلام کی طرح بس جتنا اس دور کی ضرورت تھی اتنا ہی، جیسا کہ جنت، دوزخ، قیامت اور فرشتوں وغیرہ کا علم؟ انہوں نے جواب میں پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لمبی تقریر کی، جس سے تقریباً سب مسلمان متفق ہیں۔ پھر آخر میں بولے، وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں پر گواہ ہیں، ان کی ذات مکمل ہے، اس لیے ان کا ظاہری علم اور علم غیب بھی مکمل ہے۔ میں نے کہا، قرآن میں سورہ یوسف میں جب اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے لگتا ہے تو ایسے آغاز کرتا ہے۔ ترجمہ: اے نبی، ہم تمہاری طرف ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، اگرچہ تم اس سے پہلے غافلین میں سے تھے۔ یا وہ آیت بتا دیں کیا کہہ رہی ہے؟ سورہ سعد کی 69 نمبر۔ ترجمہ: مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب عالم بالا میں بحث ہو رہی تھی۔ اس سوال کے بعد کا منظر بھی لکھنے لائق نہیں ہے، مگر گھر واپس آنے تک وہ حدیث بار بار یاد آتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مومن نہ گالی دیتا ہے نہ لعنت کرتا ہے، باقی قارئین سمجھدار ہیں، منظر کشی خود کر لیں گے۔ مشہور صوفی شاعر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا مصرع یاد آیا: علم و باہت جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ مفہوم: بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کرنے والا کافر یا دیوانہ ہو کر مرتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں یعنی نالین دن بدن مشہور ہوتی جا رہی ہیں اور ان کے نقش قدم گمنام ہوتے جا رہے۔ ایک اور مفتی صاحب جو بیرون ملک مقیم تھے اور آن لائن دین کے مسائل، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اپنے فقہ کے مطابق دین کے مسائل کا حل بتاتے تھے۔ ان کے ایک ماننے والے نے مجھے ان سے رابطہ کرنے کے لیے کہا۔ وہ ای میل کے ذریعے بھی جواب دیتے تھے، سو میں نے انہیں ایک ای میل کی جس کا خلاصہ یہ ہے: محترم، سورہ احزاب آیت 56 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو، خوب تر۔ اس آیت میں واضح حکم ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 چیزیں بھیجنی ہیں، درود اور سلام۔ اگر حدیث اور نماز کی کتابوں میں دیکھا جائے تو یہ درود عام ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج۔ دوسرا درود ابراہیمی ہے، جس میں ہم محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر درود ہے۔ اگر اہل تشیع اور باقی تمام مسالک کی نمازوں اور مشہور کتابوں کو جمع کیا جائے تو یہی درود عام ہیں، اور دونوں درود کی حد تک ٹھیک تو ہیں مگر مکمل نہیں، کیونکہ اللہ نے اوپر آیہ مبارک میں ہم سے درود اور سلام مانگا ہے، نہ کہ صرف درود۔ مزید یہ کہ مجھے اپنے درود کی تصدیق کے لیے کوئی حدیث مت بھیجیے گا، کیونکہ جہاں قرآن کی واضح آیت ہو وہاں صرف وہی حدیث سنی جا سکتی ہے جو قرآن سے مطابقت رکھتی ہو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لکھنے والوں سے کوئی کمی رہ گئی تو آج سے اصلاح کر لی جائے، یہ بہتر ہے بجائے اپنے ہی نامکمل درود کو سلام ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ دوسری بات، اگر آپ آیت پر غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ خود اور اس کے فرشتے تو درود بھیج ہی رہے ہیں، اصل میں تو ہم کو کہا جا رہا ہے کہ ہم بھی درود اور سلام بھیجیں، اور ہم جو درود پڑھتے ہیں اس میں پھر اللہ سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تو ان پر درود اور سلام بھیج، حالانکہ وہ بتا چکا ہے کہ وہ درود بھیجتا ہے اور اسے آپ کی طرف سے ہدایات کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں جو درود کو عبادت بتلاتی ہیں، اور اس کے پڑھنے کے فضائل تو بدرجہ انتہا لکھ دیے گئے ہیں۔ یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ اگر درود عبادت ہے تو اللہ کیسے عبادت کر سکتا؟ یہ تو شرک نہیں ہو جائے گا ایسا کہنا؟ وہ تو واحد لائق عبادت ہے، یہ ہم سب جانتے اور مانتے ہیں۔ آپ کے جواب کا منتظر، اور میں آج تک بھی اس جواب کا منتظر ہوں، اور یہی سوال بہت سے اور مولویوں کو بھی پوچھا تھا، مگر سوال گوشت، جواب چنا والا حساب نکلا۔
کچھ لوگوں نے اور بھی درود نکال لیے اپنی کتابوں سے، جن میں سلام بھی شامل تھا۔ یقین جانیے وہ درود اور سلام تو تھے، مگر سوچیں جس درود کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کتابیں چھاننی پڑیں، وہ ہم پڑھتے یا پڑھاتے کب ہوں گے؟ اور اکثر نے تو پھر اللہ ہی کو درود بھیجنے پر لگا رکھا ہے۔ ایک اور ایسے ہی مشہور مولوی صاحب جو عربی سکھاتے تھے، ان کو میں پوچھ بیٹھا کہ عربی میں لفظ ذالکہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ فوراً بولے ذالکہ کا مطلب ہے وہ، اور یہ درست ہے کہ کسی بھی عربی سے اردو ڈکشنری میں دیکھیں تو یہی مطلب ہے۔ میں نے پوچھا جناب سورہ بقرہ کی پہلی آیت کا مطلب کیا ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب؟ اب انہوں نے ترجمہ کیا، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی عیب نہیں۔ میں نے پوچھا ذالکہ کا مطلب اگر وہ ہے تو ترجمہ میں یہ کیوں لکھا جاتا ہے؟ ہم اس کا وہی ترجمہ کیوں نہیں لکھ دیتے جو اس کا مطلب بنتا ہے؟ یہ لکھنے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور وہ لکھنے سے مراد ہوگا کوئی اور کتاب جس میں عیب نہیں ہے۔ تو ان کا جواب تھا کہ سب بڑے بڑے علماء نے یہی لکھا ہے، تمہارا مطلب ہے وہ سب غلط ہیں؟ میں ان کے جواب سے سمجھ گیا تھا کہ انہوں نے کبھی سوچنا گوارا نہیں کیا کہ کتاب اور چیز ہے اور قرآن اور۔ کتاب اور قرآن کے فرق سے تو بہت ہی کم لوگوں کو آشنا پایا میں نے۔ خیر یہ صرف ان صاحب کا مسئلہ نہیں، تقریباً پوری امت کا مسئلہ ہے کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے اپنے ہی مسلک کے بڑے بڑے مولویوں کے پیچھے چلنا ہے، اور ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت ہی نہیں پیدا ہو پاتی کہ ہم ان میں سے کسی کے ذاتی فلسفے پر اعتراض کر سکیں اور امت کی اصلاح کی خاطر اس کو نمایاں کریں۔